اگر ہم ماضی کی بات کریں جی تو آپ کے سسر صدر پاکستان غلام اسحاق خان تھے. ان کی بیٹی بڑی ان کی دادلی چہی تھی. کیا آپ نے وزارت کے دوران اپنی اہلیہ سے کوئی سفارش کرائی، یا آپ کی اہلیہ کی سفارش سے آپ اتنے بڑے طاقتور وزیر اپنے دور میں تھے؟ ہماری بھابھی، ہماری بہن کی اس میں کتنی سفارشیں شامل ہیں، یا آپ کی اہلیت اس میں شامل ہے؟ میں غلام اسحاق خان، اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ سفارش نہیں کسی کی سنتے تھے. اپنی بیٹی چاہیے تھی، ان کی دادلی سوال تھی، نہیں پیدا تب بھی نہیں ہوتا سنتے کہ تھے. فیملی میں کسی کی سن لے یا کسی دوست کی سن لے، وہ اپنے طریقے سے چلتے تھے. ان کا ایک اپنا طریقہ تھا. اور یہ جو ہے میرے اپنے تعلقات تھے انجام صادق علی سے، آج کے نہیں، کئی پرانے تھے اور دوست تھے ہم لوگ. کوئی میں اکیلا تو ان کی حکومت میں نہیں تھا نا جی. اب بہت سارے لوگ ان کے ساتھ تھے جو آج کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، آج کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، تو اور یہ سیاست میں تو جو کافی عرصے آج کی سے حکومت چلا میں رہا ہے. بیٹھے ہوئے ہیں، پر آج وہ اس طرح تاثر دیتے ہیں کہ جیسے ان کو جانتے ہی نہیں تھے. جانتے ہی نہیں تو تھے. وہ ایسے لوگ بھی ہیں جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، پر ہم ان میں سے نہیں ہیں جی. اگر کوئی محسن تھا تو اس کو محسن کہیں گے. کسی نے اگر اچھے تعلقات تھے، اگر وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میں اس کی تعریف نہ کروں. باقی رہے گی بات جی کہ یہ سفارش، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ نہ وہ کسی کی مانتے تھے اور نہ ہی کسی میں ہمت تھی کہ ان کی سفارش کریں. آپ نے بات کی کہ سیاست میں رنگ بدلتے ہیں. آپ نے بھی سیاست میں بہت سارے رنگ تبدیل کیے، مختلف پارٹیوں کے ساتھ جی رہے، جیسے پی پی آئی، پھر پیپلز پارٹی میں کی حکومت اس کے ساتھ رہے، پھر اتحاد رہا، پھر نور لیگ سے لے کے اور پارٹیوں کے ساتھ کیو لیگ، سب پارٹیوں میں آپ رہے. تو کیا اس کو بھی رنگ بدلنا نہیں کہیں گے کہ نہیں، اقتدار ہی چاہیے کہ میں کوئی پارٹی، کوئی نظریہ ختم ہو جائے؟ نہیں، میں آپ کو عرض کروں جی، پی پی آئی میں بالکل اپنی مرضی سے گیا. اور ہمیشہ کہوں گا کہ وقت کی ضرورت تھی. بعد میں جب حالات بدلے اور جو مخالف تھے جن کی وجہ سے ہم نے پی پی آئی بنائی تھی، جب ان کو بھی انہوں نے لسانیت کا ہاتھ چھوڑا، تو لسانیت سیاست میں اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، قومیت ہونی چاہیے، لسانیت نہیں ہونی چاہیے. مگر اس دوران بھی لسانیت یہ تھی کہ مختلف پٹھانوں کو یا ہزارہ والوں کو کراچی میں آپ کے دور میں جب آپ اقتدار میں رہے تو آپ پہ الزام لگا رہا کہ آپ نے ان کو آباد کیا، ان کے ڈومیسائل پی آر سی غیر قانونی طریقے سے کراچی کے بنے، ان کو آباد کیا گیا. آپ نے اپنے دور میں وزارت داخلہ کے دور میں بڑے پولیس افسروں کو جو ہزارہ یہ تو کوئی پٹھان لیلا سے تعلق مجنو ہے، کی کہانی بڑا آپ مجھے سنا لائن رہے ہیں لگی جی. کہ وہ یہ بھرتی کوئی ہو گئے. لیلا یہ مجنو کی کیسے ہو کہانی گیا؟ ہے بھٹو صاحب. نہ میں نے کسی کو آباد کی ہے. کراچی میں پٹھان ہزارے وال آئے ہیں، مزدوری کرنے آتے ہیں، اور اس کراچی کو آباد بھی انہوں نے کیا. اس کراچی کو مہاجر نے آباد نہیں کیا، اس شہر کو سندھیوں نے آباد نہیں کیا. اس میں خون پسینہ پٹھان اور پنجابی کا، اور وہ آتے اور رہے ہیں، سندھ آج سے نہیں، سندھ کب میں سے آ رہے. ہزاروں سال سے سندھ موجود ہے، لوگ آپ کے انہوں جاتے نے آباد تھے نہیں کیا. دبئی، جو دبئی جس میں طاقت نہیں تھی جانے کی، اس کے لیے پاکستان کے اندر دبئی کراچی تھا. وہ آتے یہاں مزدوری کرتے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو قومیں ادھر رہ رہی ہیں وہ پنجابی، پٹھان اور ہزارے وال ہیں. ان کی تعداد اتنی ہے. لوگ آئے 50 سال ہو گئے، 55 سال سے ادھر رہ رہے ہیں. کوئی کسی کو لا کے بسا نہیں سکتا. وہ آئے گا اپنی معاشی مجبوری سے آتے، جب وہاں کام نہیں ملتا تب آتے. اور اب بھی یہی حال ہے. جتنا جتنا ادھر آپریشن بڑھتا جائے گا، لوگ ادھر آتے جائیں گے. کہاں جائیں کام کے لیے؟ کراچی ایک جگہ ہے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آدمی کام یا مزدوری کرنا چاہے، ہر آدمی کو مزدوری ملتی ہے.